یہ لیکن اس دوران جو لیول پلینگ فیلڈ کی جو لوازمات ہیں اس میں کچھ تبدیلی بھی موقف میں آتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. 21 جولائی 2022 مولانا صاحب اس بات کے خواہاں تھے کہ ان کے سیاسی مخالف کو گرفتار کر لیا جائے, عمران خان صاحب کو, اور کل مولانا صاحب نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے مخالف چونکہ جیل کے اندر ہیں تو ان کو مزہ نہیں آیا الیکشن لڑنے کا. سو اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنے سے لے کر جیل میں نہ ڈالے جانے کا جو بیانیہ ہے اس میں جو تضاد JUIF کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے, ذرا یہ سنیے. میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے, میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. میرا مخالف قید میں ہو, میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں, مزہ نہیں آتا. میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر ہو. میں نے حکومت سے کہا ہے, پرسوں میں نے میٹنگ کی, پاکستان کے بین الاقوامی چور کو ہم ایک ایک مقدمہ ڈال کر اس کو گرفتار کریں گے. یہ تو شہباز شریف صاحب ہے, ذرا غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں. بابا حکیم ثناء اللہ کا ملاؤ. یہ کیا چینج آف ہارٹ ہے عطر صاحب, آپ اس پہ ڈیسائفر کر سکتے ہیں کہ پہلے اور آج کے بیان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, پہلے ان کو پتا تھا کہ وہ باہر ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ ان کو اندر کیا جائے, اور اس وقت جب وہ یہ کہتے ہیں, جہاں پہ انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے, انتخابات پہ اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ زمینی حقائق کا ان کو پتہ چل گیا. زمینی حقائق یہ ہیں کہ اگر یہ الیکشن لڑیں گے تو وہ صورتحال بالکل واضح ہے. اب یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں کہ جناب ان کو باہر نکال دیا جائے اور وہ میدان میں آئیں اور پھر ہم میدان میں اتریں, یہ صرف اور صرف سیاسی ایک بیانیہ تو ہو سکتا ہے, ایک ڈائلاگ تو ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. دوسری طرف دیکھیں ان دونوں جماعتوں کی حالت کیا ہے, ٹرکی پوزیشن میں. جس طرح ہمارا جو پہلے ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے وہ قدرے بہتر پوزیشن میں. یہ دونوں جماعتیں نون لیگ اور JUIF یہ وائپ آؤٹ ہو سکتی ہیں ان انتخابات میں. مولانا کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے اپنی سیٹیں جیتنا مسئلہ بن سکتا ہے. نون لیگ وائپ آؤٹ یہ زیادہ نہیں جی دیکھیں, اگر نون لیگ JUIF پہ اگری کرتی ہوں, جی نون لیگ وائپ آؤٹ, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر نون لیگ لاہور میں سے لیس سے 8 سیٹیں, 8 میں سے اگر وہ 5 ہار جاتی ہے, یہ وہ لاہور ہے جس کے بل کے اوپر نون لیگ نے اپنی سیاست کرنی ہے, جس پنجاب کے بل پہ نون لیگ نے سیاست کرنی ہے. اگر نون لیگ اگلی دفعہ اقتدار کی خواب دیکھ رہی ہے, وہ کس بل پہ دیکھ رہی ہے؟ KPK میں تو ان کو کوئی سیٹیں نہیں ملنی, ان کو کوئی سیٹ نہیں ملنی. سندھ میں, بلوچستان میں جس طریقے سے دلوا دی جاتی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کیا اس پوزیشن میں ہیں وہ کہ وہ پنجاب میں حکومت بنا سکیں, اس پوزیشن میں ہے کہ وہ لاہور میں سیٹیں جیت سکیں؟ تو سیاسی طور پہ یہ تو ان کے لیے آلموسٹ وائپ آؤٹ ہی ہونا ہوگا اگر وہ پنجاب میں نہیں آتے. دوسری بات دیکھیں, آج ان کا لاہور کا آپ جلسہ دیکھ لیں, جلسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ منشور کا پتہ چلتا ہے, نظریے کا پتہ چلتا ہے. یہاں پہ سب سے پہلے خبر آئی کہ مینیو کیا ہے, ٹیبل لگے ہوئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. لیکن یہ ڈیسپریشن ہے, یہ وہ ڈیسپریشن ہے کہ یہ 24 کروڑ عوام کے سامنے انہوں نے ٹیبل لگا دی ہے کہ آ کے کھانا کھاؤ. دیکھو بشیر میمن کو اپنے ساتھ ملا لیا, کچھ دن بعد میں ملا سکتے تھے. یہ وہ ڈیسپریشن ہے, اس وائپ آؤٹ سے بچنے کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے ان کے لیے حالات سخت ہیں. ہاں, آنے والے مہینوں کے اندر کیا پتہ سچویشن چینج ہو جائے, عوامی موڈ تبدیل ہو جائے, وہ الگ بحث ہے. لیکن اس وقت نون لیگ اور JUIF سب سے زیادہ سخت پوزیشن میں ہے سیاسی اعتبار سے, اور اسی وجہ سے دونوں جماعتیں الیکشنز پہ زیادہ. لیکن ووٹ جو تقسیم ہوا ہے جی KP میں تو نہیں ہوا. آج ہم نے خٹک صاحب کو بھی دیکھا, ان کی جماعت میں کوئی خاطر خواہ شخص شامل نہیں ہو رہا, ایون IPP میں شامل نہیں ہو رہا. تو یہ جو ووٹ ہے سارا PTI کا, یہ کہاں جائے گا؟ یہ PTI کے پاس ہی رہے گا, بلکہ ان کا بھی ووٹ ٹوٹ کے ادھر آ رہا ہے. اگر کینڈیڈیٹ ہوگا تو جائے گا نا, کینڈیڈیٹ ہوگا, اگر کینڈیڈیٹ ہوا تو وہ ضرور ان کو پڑے گا. اگر کینڈیڈیٹ نہیں ہوا تو ان کو کم از کم نہیں پڑے گا. تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا, وہ یا تو اور جس کو ووٹ پڑ رہا ہے وہ اوپر آ جائے گا. ہاں, وہ اوپر آ جائے گا, پر اس الیکشن کی لیجٹیمیسی کیا ہوگی؟ اگر ایک 5 لاکھ کا حلقہ اور اس میں اگر آپ 10,000 ووٹ لے کے بن گئے, جس حلقے میں MNA پہلے 1 لاکھ ووٹ لیتا تھا, اگر وہاں پہ 20,000 یا 30,000 پہ MNA بن گیا, کیا دنیا اس کو مانے گی؟ پھر آپ استحکام لے آئیں گے؟